نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترم بزرگوں، بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جنت میں داخل کس کو فرمائیں گے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ کن لوگوں کو دیا جائے گا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا سب سے پہلے تو صبر کرنے والی جماعت، جو جیسے بھی حالات ہو، چاہے سکھ دکھ بیماری ہو، کچھ بھی ہو، لوگوں کو گلا شکوا نہ کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے غم کو پی جائے۔ ایسے آدمی کو کہتے ہیں غمخوار، غموں کو پینے والا اور تکلیف کو سہ لینے والا، تکلیف کو برداشت کرنے والا۔ اس جماعت کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائیں گے، سب سے پہلے داخل فرمائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جماعت جو حمادون کہی جائے گی، اللہ کی کثرت سے تعریف کرنے والی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جب ان کو بلایا جائے گا تو ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے اور ان کی آنکھوں سے نور پھوٹ رہا ہوگا، اور جب یہ سلام کریں گے تو بڑی میٹھی آواز کے ساتھ سلام کریں گے اور جنت کے فرشتے بھی ان کو سلام کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے کہ یہ وہ جماعت ہیں جو دنیا کے اندر ہماری تعریف کرتی تھی، تسبیح پڑھتی تھی، کثرت سے تسبیح کے دانے پھرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ آپ نے فرمایا ان لوگوں کو نہ منہ میں تھوک آئے گا، جنتیوں کو منہ میں تھوک نہیں آئے گا۔ یہاں تو تھوک کا آنا ضروری ہے، اس کو سلائیوا کہتے ہیں، سلائیوا۔ ایک آدمی اپنی زندگی کے اندر 24,000 لیٹر سلائیوا پیدا کر دیتا ہے، 24,000 لیٹر اپنی پوری زندگی میں۔ اگر تھوک آنا بند ہو جائے تو اس کا منہ خشک ہو جائے گا اور یہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا جنت میں تھوک نہیں، جنت میں نیک نہیں آئے گا کہ سردی ہو گئی، زکام ہو گیا، کہ ذرا بھی واتاورن چینج ہوا تو فوراً اس کا سیدھا اثر ناک پر آتا ہے۔ آپ نے فرمایا جنتیوں کو ریٹھ نہیں آئے گا، نیٹ نہیں آئے گا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا سب سے بڑی تکلیف جو ہیں وہ پیشاب پاخانے کی ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا پیشاب بھی غائب اور پاخانہ بھی غائب، جنت کے اندر یہ دونوں نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا جنتیوں کا جو پسینہ ہوگا وہ کستوری ہوگا، پسینہ کستوری ہوگا، اس میں بہترین خوشبو آئے گی۔ پھر جنت کے اندر کوئی ناخن نہیں کاٹنے پڑیں گے کہ بھائی ناخن بڑھ گئے۔ پھر جنت کے اندر چہرہ بنانے کے لیے کوئی داڑھی سیدھی کرنی ہے، اور بعض تو بالکل ہی اسکرا پھیر دیتے ہیں تو ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو قیامت کے دن یہ کوئی کینچی استعمال نہیں کرنی پڑے گی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا خالی بال ہوں گے سر کے، ایک حدیث میں آتا ہے سر کے بال ہوں گے، باقی پورے بدن سے بال غائب ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی وہاں کی نیند ہوگی، بڑی ہلکی پھلکی نیند ہوگی کہ آدمی سوتا رہے 70-80 سال تک سو رہا ہے، اور یہاں جنت کی نعمتیں پڑی ہوئی ہیں اور نعمتوں کو استعمال نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ ایسی گہری نیند نہیں دے گا جیسے ہم سو جاتے ہیں تو ہر قسم کی نعمت سے غافل ہو جاتے ہیں، اس قسم کی نیند نہیں ہوگی، ورنہ کتنی حوروں سے ملاقات باقی رہ جائے گی، ایک ملاقات 70 سال کی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں ایسی نیند نہیں دے گا جس طریقے سے ہم یہاں خراٹے شروع کر دیتے ہیں، ایسی نیند وہاں پر نہیں آئے گی۔ آپ نے فرمایا یہ اہل جنت ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کثرت سے استغفار کرنے والے لوگ۔ استغفار یہ تو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ خالی استغفار اس موقع پر کرتے ہیں جب کوئی آفت اور مصیبت آ جائے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کتنا بڑا آدمی ہے، یہ وہ آدمی ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی گھونٹی رکھی، چھوٹے بچوں کو گھونٹی رکھتے ہیں، آپ نے اپنا لعاب مبارک ان کو پلایا، آپ نے کھجور کا ایک دانہ چبایا اور تھوڑا سا لعاب ان کے منہ کے اندر رکھا۔ عمر بن خطاب نے
یہ حضرت امام حسن بصری ہیں. ان کے پاس ایک آدمی آیا, کہنے لگا کہ حضرت میں بڑا پاپی ہوں, میرے اتنے گناہ ہیں کہ میرا نامہ اعمال بڑے بڑے گناہوں سے بھر گیا ہے, تو میں کیا کروں؟ آپ نے کہا استغفار کرو. ایک دوسرا آدمی آیا, کہنے لگا ہے کہ حضرت آپ کو پتا ہے کہ بارش اس سال نہیں ہے. ان کی بات کر رہا ہوں, اپنے یہاں بھی نہیں ہے اس سال بارش, پھر آپ یہاں کا نہ سمجھو. اس نے امام حسن بصری سے کہا کہ حضرت اس سال بارش نہیں ہوئی, ہماری کھیتیاں خشک ہو چکی ہیں, ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا استغفار کرو. گنہگار کو کہا استغفار کرو, بارش والے کو کہا استغفار کرو. ایک تیسرا آدمی آیا, کہنے لگا کہ حضرت میں اتنا مقروض ہوں, قرض ہو گیا ہے, اب میرے پاس کوئی بھی آمدنی کا ذریعہ نہیں کہ میں آمدنی کھڑی کر کے اس کو قرض ادا کروں. آپ نے فرمایا استغفار کرو. ایک اور آدمی آیا, کہنے لگا کہ حضرت شادی کا کئی زمانہ گزر گیا لیکن میرے یہاں اولاد نہیں ہوتی. آپ نے کہا استغفار کرو. ایک آدمی کہنے لگا کہ ہمارے باغات ختم ہو گئے, کھجور سب کے سب خشک ہو کر گر گئے, یہاں تک کہ کھجور کے جو تنے تھے وہ بھی خشک ہو گئے. یعنی ہمارے باغ کے اوپر ایک وبا پھیل گئی جس سے ہمارے باغات سب ویران ہو گئے. آپ نے کہا استغفار کرو. تو ایک آدمی کہنے لگا کہ حضرت آپ تو سب کو ایک ہی دوا دے دیتے ہو, ڈاکٹروں کی طرح جو فلو چل رہا ہو تو ہر ایک کو ایک ہی کٹ پلا دیتے ہو آپ. تو کہا کہ وہ دوا میں نے نہیں پلائی, وہ دوا اللہ نے پلائی. کہا کس طرح؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا, تم اپنے رب سے استغفار کرو, وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. پہلے نمبر والے آدمی کا جواب ہو گیا کہ تیرے گناہ اللہ معاف کرے گا. آپ نے فرمایا کہ بارش والا, تو اس کے حق میں اللہ نے فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا, اگر لوگ استغفار کریں گے تو ہم کثرت سے بارش دیں گے, موسلادھار بارش برسے گی. اور کیا ہوگا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ, ہم تم کو بہت روزی دیں گے. دیکھو آج ایک ماحول ہے کہ بیچارے کئی ایسے لوگ آتے ہیں کہ جو اکثر شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے لیے روزی روزگار کی بہت تکلیف ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے گھر میں روزی کی تکلیف ہو, روزی کی تنگی ہو, وہ کثرت سے پڑھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اگر یہ آدمی کثرت سے پڑھے گا, اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں سے روزی پہنچائے گا, اس کے لیے ایسے اسباب کھڑے کرے گا کہ اس نے سوچے بھی نہیں ہوں گے. کسی بھی انکم کے لیے, آمدنی کے لیے اس کا ذریعہ چاہیے. دیکھو ہر ایک آدمی الگ الگ کاروبار کرتا ہے, اللہ نے ہر ایک کاروبار کے اندر ایک رزق کا ذریعہ رکھا ہے. اصل تو رزق کے اسباب کا کھڑا ہونا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جو آدمی کثرت سے یہ پڑھے گا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے آمدنی کے نئے نئے ذریعے کھڑے کرے گا, اور اللہ ایسی جگہوں سے رزق پہنچائے گا کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ کسی آیت کے اندر فرماتے ہیں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. یہ جتنے بھی دکھی لوگ آئے, تمام دکھی لوگوں کا جواب اللہ نے اسی میں دے دیا کہ تم استغفار کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے سارے مسائل کو حل کر دے گا. تو میرے بھائیو, ہم استغفار کریں. اللہ کے حبیب نے فرمایا استغفار کرنے والی جماعت قیامت کے دن سب سے پہلے بلائی جائے گی, جنت کے اندر سب سے پہلے انہیں داخل کیا جائے گا, اور اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن عزتیں عطا کرے گا, نور کے منبروں پر بٹھائے گا, نور کی کرسیوں پر بٹھائے گا, اور اللہ تعالیٰ ان کا استقبال فرمائیں گے فرشتوں کے ذریعے. فرشتے جنت کے مین دروازے پر کھڑے رہیں گے اور ان لوگوں کا استقبال کریں گے جنہوں نے دنیا کے اندر استغفار کیا. 24 گھنٹے کے اندر کوئی نماز ایسی ہونی چاہیے کہ اس نماز کے بعد ہم کم سے کم 100 مرتبہ استغفار کریں.
اگر اتنا بڑا نہ پڑھ سکے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پورا نہ پڑھے تو کم سے کم استغفر اللہ اتنا پڑھے. 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لے اور نیت بھی کرے کہ اللہ اس کے ذریعے اس کے صدقے میں میری آفتوں اور مصیبتوں کو دور کر دے. ایک صحابی ہمارے نبی کے پاس آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ میری جان سے بھی زیادہ آپ مجھے محبوب ہو. آپ اس کے چہرے کو دیکھتے رہے. پھر کہنے لگا یا رسول اللہ میری اولاد سے بھی زیادہ آپ محبوب ہو. آپ اس کو دیکھتے ہی رہے. اس نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ سے بھی زیادہ آپ محبوب ہو. پھر کہنے لگا یا رسول اللہ میرے سارے ہی رشتہ داروں سے آپ زیادہ محبوب ہو. جب میں گھر کے اندر ہوتا ہوں تو آپ کی یاد آتی ہے. ابھی میں گھر کے اندر بیٹھا ہوا تھا, آپ کی یاد آ گئی تو میں دوڑتا ہوا آپ کے پاس چلا آیا تاکہ میں آپ کی زیارت کروں. لیکن میں نے آپ کی زیارت تو کر لی, قیامت کے دن آپ تو نبیوں کے درجات پر ہوں گے, انبیاء علیہ السلام کے مناصب پر ہوں گے. ہم جنت میں ہوں گے لیکن نچلی جنت کے اندر ہوں گے. تو یا رسول اللہ ہم آپ کی زیارت کس طرح کر پائیں گے؟ اللہ کے حبیب نے اس کا جواب قرآن سے دیا, من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کا حشر نبیوں کے ساتھ فرمائیں گے, صدیقین کے ساتھ فرمائیں گے, شہداء کے ساتھ فرمائیں گے اور صالحین کے ساتھ فرمائیں گے. آپ نے فرمایا جنت میں سب سے پہلے ان لوگوں کو بلایا جائے گا کہ جو رات کے اندھیرے میں, اندھیری رات کے اندر چل کر کے مسجد میں آتے ہیں. ابھی تو اندھیرا نہیں, دور صحابہ کے اندر تو اندھیرا تھا. آپ نے فرمایا اندھیری رات میں چل کر آنے والے لوگ مسجد کی طرف. اب فجر کا وقت تو ہمارا تو سب جگہ عامتاً اس حال کے اندر ہے, یعنی رمضان میں جو جلدی سے فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے اتنے تو عام دنوں کے اندر نہیں پڑھی جاتی. ہم جس وقت اذان سنتے ہیں فجر کی اس وقت تو روشنی چھا جاتی ہے اور تقریباً صبح ہو جاتی ہے. تو میرے بھائیو کوئی اندھیرا آپ نے اپنے زمانے کے حساب سے فرمایا. جو اندھیری رات کے اندر اٹھ کر کے اپنی نیند کو قربان کر کے مسجد میں آئے گا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم جنت کے اندر سب سے پہلے داخل کریں گے. تو بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو میرے بھائیوں اٹھ جاتے ہیں وقت پر اور اپنے بستر کو چھوڑ دیتے ہیں اور وضو بنا کر کے مسجد کی طرف چلے آتے ہیں اور یہاں آ کر فجر کی نماز پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا حشر بھی انہی لوگوں میں فرمائیں گے جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. آپ نے فرمایا صحابہ کو, ایک میں نے آج رات کو خواب دیکھا. صحابہ سننے کے لیے بیتاب ہو گئے کہ آپ نے کیا خواب دیکھا. آپ نے فرمایا جبرائیل میرے پاس آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ چلو میں آپ کو ساتھ لے جاتا ہوں. میں نے کہا جبرائیل کہاں لے جاتے ہو؟ کہا آج میں آپ کو جنت کا دروازہ بتلاؤں جس دروازے سے صرف آپ کی امت جنت میں جائے گی. آپ کی امت کے علاوہ کوئی اس دروازے میں داخل نہیں ہوگا, صرف آپ کی امت ہی کو موقع دیا جائے گا اس دروازے میں جانے کا. تو اللہ کے حبیب سے صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ گئے ہو تو آپ نے کتنا بڑا دروازہ دیکھا؟ تو آپ کہنے لگے اتنا بڑا دروازہ کہ ایک ساتھ سب داخل ہو جائے, ایک ساتھ داخل ہو جائے تب بھی اس میں جگہ باقی رہ جاتی ہے. ایسا نہیں کہ یار اگلے والے کب داخل ہوں گے یا پسینے میں تربتر ہو گئے, اب یہ اگلے والے جائے تو اپنے پچھلے والوں کو موقع ملے. آپ نے فرمایا ایک ساتھ سب داخل ہو جائیں پھر بھی اس میں جگہ رہتی ہے. صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا, میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا تو میں بھی جنت کا دروازہ دیکھتا. آپ نے صدیق اکبر سے فرمایا کہ میں آگے کہنے ہی والا تھا کہ اس دروازے سے سب سے پہلا اگر کوئی داخل ہوگا نبیوں کے بعد تو صدیق اکبر داخل ہوگا.
سب سے پہلا امتوں کے اندر انبیاء کی بات الگ، نبیوں کی بات الگ، لیکن مخلوق کے خدا میں انسان، اس میں سب سے پہلا داخل ہونے والا صدیق اکبر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حق میں یہ بھی مقدر فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار جو صدیق اکبر کو اللہ الگ سے کروائیں گے، اللہ نے آپ ہی کے لیے مقدر فرمایا، اس لیے کہ یہ آدمی سب سے زیادہ ہمارے نبی سے محبت کرنے والا تھا۔ تو آپ نے فرمایا جنت میں پہل کرنے والے، جنت میں پہلے داخل ہونے والے، ان میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو اللہ کے حبیب سے محبت کر رہے ہوں گے، جیسے یہ صحابی کا میں نے آپ کو واقعہ بتایا۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم کہاں پر آ رہے ہیں اور جنت کے اندر داخل ہونے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی ہمارا کن لوگوں کے ساتھ حشر فرما رہے ہیں۔ جہنم کے اندر ایک آدمی 1000 سال سے تسبیح پڑھ رہا ہوگا جہنم میں، یا حنان یا منان، 1000 سال تک۔ اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بلائیں گے کی طرح، تجھے آواز آتی ہے؟ آتی ہے۔ کیا آواز آتی ہے؟ کہاں کوئی جہنم سے کہہ رہا ہے یا حنان یا منان؟ اللہ پوچھیں گے کب سے آواز آ رہی ہے؟ کہاں ابھی آپ نے بلایا تو میں نے سنی۔ اللہ فرمائیں گے 1000 سال سے آواز آ رہی ہے، 1000 سال سے۔ پھر اللہ جبرائیل سے کہیں گے کہ جاؤ اس کو پکڑ کے لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جائیں گے۔ جب آپ جہنم کے اندر داخل ہوں گے تو بڑا خوفناک منظر دیکھیں گے، لوگ اپنے منہ کے بل اونڈے پڑے ہوں گے اور ان کی لاشیں کوئلے بن چکے ہوں گی۔ جبرائیل علیہ السلام آئیں گے، کہیں گے کہ میرے رب وہاں تو کہیں دکھا نہیں وہ آواز کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ چوکس ایڈریس بتائیں گے کہ جہنم میں فلاں جگہ جاؤ، وہاں پر یہ آدمی ملے گا۔ جبرائیل واپس جائیں گے، وہاں وہ آدمی کھڑا ہوگا، زور زور سے جبرائیل کو دیکھ کر بھی زور زور سے کہے گا یا حنان یا منان۔ جبرائیل کہے گا بھائی طرح تو تیری آواز تو پھر وہاں تک آ رہی ہے۔ وہ خوش ہو جائے گا کہ میرے حق میں کوئی نہ کوئی اچھا فیصلہ ہوا ہے، کہا تجھ کو اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام ان کو اٹھا کر کے لے جائیں گے اللہ کے دربار میں، اللہ کے دربار میں ان کو کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ پوچھیں گے کہ تو نے اپنے ٹھکانے کو کیسا پایا؟ کہے گا یا اللہ بہت برا پایا۔ آرام گاہ کیسی پائی؟ وہ کہے گا بہت بری آرام گاہ، اتنی بدبو آتی ہے، تھوڑی دیر میں سانپ آتے ہیں، تھوڑی دیر میں بچھو آتے ہیں، تھوڑی دیر میں ٹھنڈا عذاب ہوتا ہے، تھوڑی دیر میں کالی آگ آتی ہے، تھوڑی دیر میں سفید آگ آتی ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جبرائیل سے کہیں گے جبرائیل پھر سے وہیں پر چھوڑ دے، اسی جگہ پہ رکھ کے آ۔ تو وہ جبرائیل کو کہا تو چھوڑ یار ابھی۔ وہ اللہ سے کہیں گا کہ یا اللہ میں نے ایسا گمان نہیں کیا تھا آپ سے۔ تو کہا کیا گمان کیا تھا تو نے؟ وہ کہے گا کہ میں نے تو ایک گمان کیا تھا کہ 1000 سال سے چیخ رہا ہوں یا حنان یا منان، شاید حنان اور منان نے میری بات سن لی ہے، تو آپ سے میں نے ایسی امید نہیں رکھی تھی کہ آپ کسی کو جہنم سے نکال کر دوبارہ جہنم میں داخل کرو، آپ سے ایسی امید نہیں رکھی۔ کہاں کہ برابر تو نے بالکل برابر امید رکھی۔ اللہ تعالیٰ اس سے ایسا دل لگی کا معاملہ فرمائیں گے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ بھائی اسے جنت میں لے جاؤ، اب آواز بند ہو جائے گی اس کی۔ اللہ تعالیٰ اس طرح جنت کے اندر اس کی تعریف کرنے والوں کی سن رہا ہے جو یا حنان یا منان جہنم کے اندر کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ ہماری موت ایمان پر آئے۔ علامہ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن اور دنیا میں جتنے جلیل القدر علماء ربانیین پیدا ہوئے، مقدس روح والے، ان میں علامہ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ آپ کہاں کرتے کہ مسلمانوں جب مؤذن اذان دے تو چاہے تم جس کام کے اندر لگے ہوئے ہوں، ایک مرتبہ اس کام کو چھوڑ دو اور مؤذن کے کلمات کا
جواب دو اور اذان پوری ہو جائے تو دعا پڑھو، اللہ تعالیٰ تم کو موت کے وقت کلمہ نصیب کرے گا اور ایسی موت تم کو نصیب کرے گا کہ جس موت سے اللہ بھی راضی ہوگا اور اس موت کے صدقے میں اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ کتنا چھوٹا عمل ہے کہ مؤذن اذان دے رہا ہے، ہم اذان سن کر جواب دیں اور اللہم رب هذه الدعوة التامہ دعا پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں ہمیں بہترین موت نصیب کرے گا۔ یہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا۔ اب اگلے احوال اصحاب الاعراف کے ہیں۔ جنت ابھی بہت دور ہے، ابھی تو اندر داخل ہی نہیں ہو، ابھی دروازے ہی پر ہیں، دروازے سے اندر تو ابھی گئے ہی نہیں۔ اندر جانے کے بعد سب دیکھنے کو ملے گا، پھر آپ کو لگے گا کہ نہیں ہم جنت ہی کے اندر پھر رہے ہیں اور جنت ہی کو سب دیکھ رہے ہیں، ابھی تو صرف دروازے ہی پر کھڑے ہیں، ابھی اندر داخلہ ہمیں نصیب نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں داخلہ نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو، چھوٹے موٹے صدقات کے ذریعے بھی اللہ جنت دے دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اگرچہ کھجور کا ٹکڑا دے کر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر تم اتنا ہی خرچ کر سکتے ہو تو اتنا خرچ کر کے بھی اللہ کو راضی کرو اور راضی کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بناؤ۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ آدمی بہت زیادہ دے، اللہ دیکھتا وہ ہے کہ کس نیت سے دیا ہے، کتنا دیا وہ نہیں، کس مقصد پر کس غرض سے دیا ہے اللہ وہ دیکھتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوں گے جو صرف 1 روپیہ اور 2 روپیہ کے سکے پر جنت کا فیصلہ کروا لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ایسے موقع دیتا ہے۔ ہمارے یہاں تو گھر بیٹھے لوگ آتے ہیں، اس کے قرآن کی خدمت والے، مسجدوں کی خدمت والے، ہم کو تلاش کرنے نہیں جانا پڑتا کہ بھئی ہم خود جاوے مدرسے میں، مسجد میں، ایسا نہیں ہوتا۔ مسجد ہی اللہ کے در پر آ جاتے ہیں اور آ کر کے اعلان کر دیتے ہیں، تو ہمارے در پر گویا کہ یہ لینے کے لیے آ گئے، تو یوں سمجھے کہ اللہ کا احسان ہوا کہ ہم کو جانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ہر جمعہ کے دن کوئی نہ کوئی مدرسے سے پہنچتا ہے، خاص کر کے ہماری مقامی مدرسوں سے، ہمارے خود کے شہر کے مدرسوں سے ماشاءاللہ ہر مسجد والے بیچارے جتنا بھی ہو سکے مدد کرتے ہیں، اس لیے کہ ہماری بلڈ کے اندر سخاوت ہے۔ مزدوری کرنے والا آدمی بھی اپنی حیثیت سے 10 روپے دے دیتا ہے، لاری چلانے والا اپنی حیثیت سے 5 روپے دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اتنا بڑا کر دے گا، احد پہاڑ سے بھی بڑا کر دے گا۔ ایک آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اور ایک آدمی یہ مزدور 5 روپے دے دے، اللہ تعالیٰ جو سونے کا پہاڑ خرچ کیا اس سے بھی آگے اس کو بڑھا دے گا۔ اپنی حیثیت کے مطابق دینا یہ اصل ہے، پر اخلاص کے ساتھ، اخلاص سے دیا ہوا آنا بھی بہتر ہوتا ہے، اور ریاکاری اور لوگوں کو دکھلاوے کے لیے دینا، بہت پہاڑ کے برابر بھی اگر دیا تو رائے کے دانے کی بھی حیثیت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کو فیل کر دیتا ہے، اللہ 0 کر دیتا ہے۔ تو آج جمعہ کے دن میں ہمارے جو مراد ہیں مجاوت قبرستان مدرسہ نور القرآن ہے، وہاں سے پہنچے ہیں، تقریباً سالانہ 20 لاکھ روپے خرچ ہیں، جتنے بھی ہو سکے مدد کریں، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے دینے کو قبول فرمائے۔ یا رب لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، ویا رب لک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، اللهم لك الشكر كله ولك الحمد كله ولك الخلق كله ولك الثناء كله ولك المن كله، بيدك الأمر كله وإليك يرجع الأمر كله، اللهم لك الحمد وأنت المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب اللهم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصر لنا ولا تنصر علينا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأغننا وارض عنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم فك أسر المأسورين
اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فك أسر المأسورين يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه ومرشده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.